خطبہ نمبر 18 علماء کے درمیان اختلاف فتویٰ کے بارے میں اور اسی میں اہل رائے کی مذمت اور قرآن کی مرجعیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه۔ مذمت اہل رائے۔ ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کسی مسئلے کا فیصلہ آتا ہے تو وہ اپنی رائے سے فیصلہ کر دیتا ہے، اور پھر یہی قضیہ بے عین ہی دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے۔ ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا۔ اس کے بعد تمام قضات اس حاکم کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنایا ہے، تو وہ سب کی رائے کی تائید کر دیتا ہے۔ وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوا أم نهاهم عنه فعصوا؟ جبکہ سب کا خدا ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے، تو کیا خدا ہی نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے اور یہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، یا اس نے انہیں اختلاف سے منع کیا ہے مگر پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه دينا تاما، یا خدا نے دین ناقص نازل کیا ہے اور ان سے اس کی تکمیل کے لیے مدد مانگی ہے، یا یہ سب خود اس کی خدائی ہی میں شریک ہیں اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ یہ بات کہیں اور خدا کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے، یا خدا نے دین کامل نازل کیا تھا؟ فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء فيه تبيان كل شيء۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور ادائیگی میں کوتاہی کر دی ہے، جبکہ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے اور اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا۔ وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به۔ یہ قرآن وہ ہے جس کا ظاہر خوبصورت اور باطن عمیق اور گہرا ہے، اس کے عجائب فنا ہونے والے نہیں ہیں، اور تاریکیوں کا خاتمہ اس کے علاوہ اور کسی کلام سے نہیں ہو سکتا ہے۔